کانگریس حکومت کی ایک علیحدہ شاخ ہے، زیر التوا کانگریسی قانون سازی پر بات نہیں کرتے۔ ایوان نمائندگان میں پاکستان سے متعلق قرارداد پر امریکہ کا رد عمل۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل نے کہا، پاکستان پر عوام کے حقوق کا احترام کرنے پر زور دیا ہے۔ اظہار رائے، پرامن اجتماع اور مذہبی آزادی کا احترام کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی قید پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ قومی اسمبلی کی قرارداد آئی ایم ایف پروگرام پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ اسی ماہ آئی ایم ایف سے نئے قرض پروگرام کا معاہدہ ہونے کی امید ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں، ملک میں کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا۔ ریٹیلرز پر ٹیکس سے اطلاق ہونے جا رہا ہے۔ نان فائلرز کے لیے مارجن ہم سزا کی حد تک لے گئے ہیں۔ عوام کے سروں پر ٹیکسز کی تیز دھار تلوار مسلط، ٹیکسز سے بھرپور وفاقی بجٹ قانون بن گیا۔ 657 امپورٹڈ اشیاء پر نئے ٹیکسز اور ڈیوٹیز نافذ۔ سپورٹس گاڑیوں پر امپورٹ ڈیوٹی 90% ہوگی۔ امپورٹڈ فروٹ جوسز پر 60% ڈیوٹی عائد۔ بیوٹی، سکن کیئر، ہیئرز اور پرفیومز کی امپورٹ پر ڈیوٹی 55% کر دی گئی۔ لیدر پروڈکٹس، ڈینٹل پیسٹ، صابن اور اس کے میٹیریل پر 50% ڈیوٹی کا نفاذ۔ ربڑ، پلاسٹک اور جوتوں کی امپورٹ پر بھی ڈیوٹی 50% کر دی گئی۔ امپورٹڈ گھڑیوں، سٹاپ واچ، پاکٹ واچ، سن گلاسز پر بھی 30% ڈیوٹی لاگو کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سرکاری دورے پر تاجکستان روانہ ہوں گے۔ 2 روزہ دورہ تاجکستان میں مختلف شعبوں میں معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم تاجک صدر امام علی رحمان سے ملاقات کریں گے۔ مجلس نمائندگان کے چیئرمین اور تاجک وزیر اعظم سے بھی ملاقاتیں شیڈول۔ کیا عدت میں نکاح کے کیس میں بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا؟ کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر سماعت آج ہوگی۔ اس سے پہلے اسلام آباد کی سیشن کورٹ کیس میں سزا معطلی کی اپیلیں مسترد کر چکی۔ ماتحت عدالت نے 3 فروری 2024 کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 7 سال سزا کی قید سنائی تھی۔ بانی پی ٹی آئی صرف عدت میں نکاح کیس میں سزا کے باعث ڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ توشہ خانہ سائفر 190 ملین پاؤنڈ کیسز میں انہیں ضمانت مل چکی۔ 2018 اور 2024 میں مخصوص نشستیں کیسے الاٹ کی؟ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے فارمولا اور دستاویزات مانگ لی۔ کوئی غیر آئینی کام ہوا ہے تو بتائیں، سپریم کورٹ اڑا دے گی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ کہا، الیکشن کمیشن نے کوئی غیر آئینی کام کیا ہے تو بتائیں۔ ہر ہارنے والا کہتا ہے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے۔ اگر دھاندلی ہوئی تو جب تک کیس نہیں آئے گا ہم نظر ثانی نہیں کر سکتے۔ جسٹس عطر من اللہ نے کہا، الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے سے ایک سیاسی جماعت کو نااہل کیا۔ اصل سوال یہ ہے جسے دیکھنا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، جو جس جماعت کا حق ہے وہ اسے ملے، کسی کو کم یا زیادہ سیٹیں نہ ملیں۔ کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ آپ کی اپروچ اور میری اپروچ میں شاید فرق ہے۔ آئین کو سمجھنے میں مشکل کیا ہے؟ آئین کیا کہتا ہے؟ ہم نے آئین کو دیکھنا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دوران سماعت ریمارکس۔ کہا، آئین ایسے بنایا جاتا ہے تاکہ میٹرک کا طالب علم بھی سمجھ سکے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، کاش میرا دماغ بھی چیف جسٹس جیسا ہوتا، پڑھتے ہی سب کچھ سمجھ جاتا، لیکن میں عام آدمی ہوں، کمزور ججز کو بھی ساتھ لے کر چلیں۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس میں جے یو آئی نے الیکشن کمیشن کے موقف کی حمایت کر دی۔ جے یو آئی فے کے وکیل کامران مرتضیٰ نے سپریم کورٹ میں بیان دیا، ان کی جماعت اس کیس میں الیکشن کمیشن کے موقف کو اختیار کر رہی ہے۔ چیف جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا، کیا آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے بالکل ٹھیک کام کیا؟ کامران مرتضیٰ نے جواب دیا، جی ہاں، الیکشن کمیشن نے بالکل ٹھیک کام کیا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا، ٹی وی پر ایک پریس کانفرنس چل رہی تھی، آپ کا موقف تو اس سے بالکل مختلف ہے۔ جے یو آئی کی الیکشن کمیشن کی حمایت سے فرق نہیں پڑتا، ججز آبزرویشن سے لگتا ہے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، جس پارٹی کو ووٹ ملے ہوں ان کو سیٹیں ملنی چاہیے۔
پارٹی نے تمام تقاضے پورے کیے تھے، ہم سے انتخابی نشان چیر کر آزاد ڈکلیئر کیا گیا۔ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں، صرف بانی پی ٹی آئی کا بلاک ہے۔ فیصل جاوید بولے 8 فروری کو عوام نے بانی پی ٹی آئی کو ووٹ دیے، مخصوص نشستوں میں بھی ان کا حق بنتا ہے جن کو ووٹ دیا گیا۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے پارٹی جنرل سیکریٹری عمر ایوب کا استعفیٰ مسترد کر دیا۔ پارٹی پالیسی سے انحراف کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، گروپ بندی کرنے والوں سے کیسے نمٹنا ہے میکانزم بھی طے کر لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور پر جے یو آئی قیادت کی حالیہ دنوں تنقید کا معاملہ بھی سامنے رکھا جائے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر بانی پی ٹی آئی کو آج کور کمیٹی کی سفارشات پہنچائیں گے۔ حکومت مخالف بڑے اتحاد کی تشکیل کے لیے کوششیں جاری، اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ کمیٹی پی ٹی آئی جے یو آئی کے ممکنہ اتحاد سے متعلق ٹی او آرز طے کرے گی، ممکنہ احتجاج سے متعلق بھی حکمت عملی طے کرے گی۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا مولانا فضل الرحمان سے رابطہ، سربراہ جے یو آئی سے ملاقات کا وقت مانگ لیا۔ رواں ہفتے پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات طے پا گئی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو جعلی حکومت کے خلاف تحریک کا اعلان کرنا چاہیے۔ فارم 47 کی حکومت کو زمیں بوس کرنے میں ہی ملک کی عافیت ہے۔ عوام جانتے ہیں مینڈیٹ کس نے چوری کیا، عوام نے جو مینڈیٹ ہمیں دیا وہ ان چوروں سے واپس لے کر رہیں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی کی گجرات میں میڈیا سے گفتگو، کہا مینڈیٹ کی واپسی تک کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ گجرات کے عوام نے جس محبت سے نوازا ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ گجرات کے ساتھ ہم نے جو وعدے کیے وہ پورے ہوں گے۔ عام انتخابات میں مینڈیٹ چوری پر الیکشن ٹرائیبیونل بن چکے، ہمیں عدالتوں پر پورا اعتماد ہے، وہیں سے ہمیں انصاف ملے گا۔ شاہد خاقان عباسی نے حکومت سے اپنے اخراجات کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سابق وزیر اعظم نے نیوز کانفرنس میں کہا حکومت اپنے اخراجات 25% بڑھائے گی، قرضہ لے کر 500 ارب روپے ارکان اسمبلی میں تقسیم کیے جائیں گے، ان پیسوں میں سے 1/3 کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ وفاقی بجٹ کو بدترین قرار دیتے ہوئے کہا ملک میں معیشت رہے گی یا بجٹ رہے گا، دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ مفتاح اسماعیل بولے 6 جولائی کو اسلام آباد میں ہماری جماعت لانچ کی جائے گی۔ حکومت جتنے اخراجات کم کر سکتی تھی کر دیے، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا شاہد خاقان عباسی کو جواب۔ نیوز کانفرنس میں کہا ارکان اسمبلی کو 500 ارب روپے دینے کا تاثر غلط ہے، وفاقی کابینہ کے ارکان تنخواہیں اور مرات نہیں لے رہے، ہمارے سابق ساتھیوں نے غلط اعداد و شمار پیش کیے۔ مولانا فضل الرحمان کو جواب دیتے ہوئے کہا الیکشن 2029 میں اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے، ملک میں عام انتخابات کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ 16 دسمبر 1971 سانحہ سقوط ڈھاکہ، سانحہ مشرقی پاکستان کی تقسیم کا دن، اور اس کے چند ہفتے بعد شاید 20 اور 23 دسمبر کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس پاکستان کا اقتدار سنبھالا۔ ذوالفقار بھٹو کی حکومت نے کوٹا سسٹم لگا کر تقسیم کی بنیاد ڈالی، انہوں نے پاکستان کی تقسیم اور سازش پر سیاسی مہر لگائی۔ سندھ میں 56,000 نوکریاں تعصب اور نسل پرستی پر دی گئیں۔ متحدہ نے توپوں کا رخ پیپلز پارٹی کی طرف کر لیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے نیوز کانفرنس میں کہا جعلی ڈومیسائل بنا کر شہری علاقوں کی نوکریوں پر قبضہ کیا گیا، 80% نوکریاں ہڑپ کی گئیں، کوٹا سسٹم غیر منصفانہ اور جابرانہ ہے۔ فاروق ستار نے کہا کوٹا سسٹم جاگیردارانہ سسٹم کو بچانے کے لیے لگایا گیا۔ خالد مقبول صدیقی نے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف بھی زہر انگیز گفتگو کی ہے۔ عظیم لیڈر کے خلاف اس طرح کی بات چیت کرنا میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صورت ناقابل قبول بھی ہے اور مناسب بھی نہیں ہے۔ ذوالفقار بھٹو کا نام کیوں لیا؟ پیپلز پارٹی نے متحدہ سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا شہید ذوالفقار بھٹو کے خلاف بات کرنے پر متحدہ معافی مانگے، نفرت اور تعصب کی سیاست کا باب بند کیا جائے۔ خالد مقبول کا کوٹا سسٹم کی بات کرنا مناسب نہیں،
ہم نہیں چاہتے صوبے میں مزید الزامات کی سیاست ہو. سندھ کے بیشتر مسائل کے ذمہ دار MQM ہے. پیپلز پارٹی نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے استعفیٰ مانگ لیا. پیٹرول میں اضافہ مسترد, بجلی بلز ہائی, مار گئی مہنگائی, عوام کی دہائی. شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ, لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج. ادھر بجلی کے بھاری بلز اور مہنگائی کے خلاف عوام شہر شہر سراپا احتجاج. پشاور میں شہریوں کے جگہ جگہ مظاہرے, بجلی کے بل نظر آتش کر دیے. ملتان میں شہریوں نے بھاری بجلی بلز کے خلاف بوہر گیٹ چوک بند کر دیا. راولپنڈی میں شہریوں نے حکومت سے اضافی ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ کیا. سرگودھا, اوکاڑا, جہلم, منڈی بہاؤدین اور دیگر شہروں میں بھی احتجاج. لاہور میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام پیٹرول مہنگا ہونے پر مظاہرہ کیا گیا. بجلی چور پکڑے, انعام لیں. بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے افسران اور عملے کے لیے کروڑوں روپے کا پلان تیار. پاور ڈویژن قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران اور ضلع انتظامیہ کو بھی پرکشش پیکج دے گا. 2 سے 3 سال کے نجی ڈیفالٹر سے وصولی پر 5% انعام ملے گا. 3 سال سے زائد کے نجی ڈیفالٹر سے وصولی پر 7% انعام ملے گا. 2 سے 3 سال کے نجی منقطع نادہندہ سے وصولی پر بھی 5% انعام ملے گا. 3 سال سے زائد کے نجی منقطع نادہندہ سے وصولی پر 7% انعام ملے گا. بجلی چوری کا سراغ لگانے والوں کو وصولی کا 10% انعام ملے گا. حکومت نے ISI, IMI اور دیگر افسران پر مشتمل ڈسکور سپورٹ یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا موسلا دھار بارش کے بعد لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ. نکاسی آپ کی صورتحال کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لکشمی چوک گئیں. شادمان, فیروزپور روڈ, ڈیوس روڈ, شملہ پہاڑی کا معائنہ کیا. عملے سے کہا پنجاب میں پانی کی نکاسی کو بر وقت بنایا جائے. نکاسی آپ کے لیے سیف سٹی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. دورے کے دوران شہری نے مریم نواز کی گاڑی روک لی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے شہری کو اپنے پاس بلایا, مسئلہ سنا اور حل کی یقین دہانی کروائی.